جو ہے گھروں میں جو ہے ولادت بچوں کی گھر میں ہوا کرتی تھی، آج ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں؟ کیا بات؟ کیوں؟ اللہ کا جو ہے کوئی بھی اللہ کی حکمت جو ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کوئی کسی چیز کوئی بھی شے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کی مرضی و منشا کیوں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں مولائے کائنات کی ولادت ہو، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ولادت ہوئی، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ جس دن مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی، اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی۔ اس لیے ہوئی کہ اگر دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہو تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ فلسفہ اس دن سمجھ میں آیا کہ اگر دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہو تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ مرضی اور منشا تھی کہ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ حضرت محترم، قرآن نے ولیوں کی، اللہ کے ولی کی 4 صفتیں بیان فرمائی قرآن کریم میں۔ ان 4 صفتوں میں سے ایک پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی انہیں خوف ڈر نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے کہ وہ کمال ایمان والے ہوتے ہیں، کمال ایمان ہوتا ہے۔ چوتھا کہ وہ متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اور مولائے کائنات کی ذات گرامی وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فیضان ولایت جس سے چلا اس ذات کا نام مولائے کائنات کی ذات گرامی۔ حضور کا فیضان ولایت مولائے کائنات سے چلا، خواہ غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، جن کو جو بھی ملا سب کچھ ملا مولائے کائنات کے در سے ملا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها وفی روایت انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا جو ہے گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت محترم، تو آج ذرا دیکھتے ہیں کہ ولیوں کی جو 4 صفات ہیں، 4 خوبیاں ہیں۔ کہ پہلی خوبی ہے کہ انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ صفت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے کے اندر کتنی پائی جاتی ہے۔ حضرت محترم، جب ہجرت مدینہ ہوئی، آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو کافروں سے اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اور اس میں جنگ بدر میں مومنین کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، سامنے جو ہے لاکھوں کا جو ہزاروں کا مجمع تھا، سامنے کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے اور مسلمان صرف 313 تھے۔ ان میں ایک جو ہے بہت ہی جو ہے مضبوط، بڑا ہی طاقتور ایک جنگجو آیا تھا جس کا نام عمرو بتایا جاتا ہے، اس کا نام عمرو بتایا جاتا ہے۔ وہ جنگجو آیا تھا اور جب جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں اور مومنین کی تیر سے وہ زخمی ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے زخمی ہونے کے بنا پر پھر وہ جنگ نہیں لڑ پایا تھا۔ اور وہ تھا وہ کیسا، لوگ بتاتے ہیں، بتانے والے کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ایسا فائٹر تھا، ایسا جنگجو تھا کہ اس کے مقابلے میں 100 فائٹر بھی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اتنا بڑا وہ طاقتور پہلوان تھا کہ 100 بڑے بڑے فائٹر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، اتنا بڑا وہ سورما تھا۔ بعضوں نے کہا تھا کہ 1000 فائٹر بھی اس کے سامنے آ جاتے تو 1000 فائٹر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، وہ اتنا بڑا سورما، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ جب بعد میں جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی تھی، جنگ خندق ہوئی، جب خندق ہوئی تو جنگ خندق ایک ایسی جنگ تھی کہ جو جنگ بدر میں مسلمان تھے، ادھر کافر تھے، ایک جماعت ادھر تھی، ادھر ایک جماعت تھی۔ لیکن جنگ احزاب جس کو کہتے ہیں، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں،
جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف ایک گروہ یا ایک جماعت نہیں آئی تھی جنگ کرنے کے لیے، کئی قبیلے، کافروں کے جتنے قبیلے تھے سارے قبیلوں نے باہمی مشورہ کر کے سب یکجٹ ہو کے انہوں نے مشورہ کیا کہ سارے لوگ یکجٹ ہو کے ہم جو ہے حملہ کریں گے، تبھی ہم کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے جو ہے ان کا دفاع کیسے کیا جائے، تو مشورے میں یہ بات جو ہے طے پائی گئی کہ ہم جو ہے خندق جو ہے کھود دیں گے، ہم 3 بڑے بڑے گڈھے گھڑا کھود دیں گے، اب اس سے پھر جو ہم کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت محترم 3 گھڑے جو ہے مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو ہے کھودے گئے اور کھدائی ہوئی 3 گھڑے میں حضرت محترم جب تو وہ ایک ایسی جنگ تھی کہ اس میں ایک جماعت نہیں بلکہ 11 جماعتیں مل کر آئی تھی جنگ کرنے کی۔ کتنی جماعتیں؟ 11 جماعتیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس میں وہ سب سے بڑا سورما بھی آیا تھا، اس میں وہ سب سے بڑا سورما بھی آیا تھا۔ اب جنگ کا اس نے اعلان کیا، جنگ کا آغاز کیا، جنگ کا اس نے آغاز کیا، اور چونکہ جنگ بدر میں وہ زخمی بھی ہوا تھا اس لیے وہ بھوکا شیر کی طرح بالکل دہاڑ رہا تھا کہ ہے کوئی تو میدان میں آئے، ہے کوئی میدان میں آئے۔ اب چونکہ صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جان نچھاور کرنے کے لیے ہر ایک صحابہ ایک صحابی تیار رہتا تھا، ہر ایک صحابی تیار رہتا تھا۔ تو بات صرف جان دینے کی نہیں تھی، اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کی بات نہیں تھی، بات وہاں پر یہ تھی کہ کوئی ایسا شخص جائے اس کے مقابلے میں جو اس کو ہرا کر آئے، جو اس کو ہرا کے آئے۔ ورنہ یوں تو آقا علیہ السلام کے حکم پر جتنے صحابہ تھے، جتنے بھی صحابی تھے، ہر صحابی ہمہ وقت تیار رہتا تھا کہ حضور کا حکم کرے اور اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے۔ لیکن یہاں جو معاملہ تھا جان قربان کرنے کا نہیں تھا، کہ اگر صرف جان قربان کرنے کا معاملہ ہوتا تو جان قربان ہوتی تو وہ جان اس کی تو یہ صحابی رسول جو بھی جاتا ہے اس کی جان اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتی ہے اس کی جان، تو وہ تو پھر جو ہے مسلمانوں پہ قابض ہو جاتے، حملہ کر دیتے۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ جائے وہ جو اس کو شکست دے سکے، جو اس پہلوان کو، اس سورما کو ہرا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں ندا لگائی کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے۔ ایک نوجوان کریل نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم مولا کائنات کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ اجازت ہو میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس کے مقابلے میں کون جاتا ہے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اتنا بڑا سورما تھا، اتنا بڑا سورما تھا کہ اس کو ہرانا بڑی مشکل بات تھی، اس کو شکست دینا بڑی مشکل بات تھی۔ حضرت محترم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، پھر ہم مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لڑنے کے لیے۔ تو دیکھیے کہ ولیوں کی صفت ہوتی ہے کہ ان کو کسی چیز سے ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ ڈر اور خوف نہ ہونا، آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کی ذات گرامی میں کیسا تھا کہ آپ کو کسی چیز سے خوف و خطر نہیں تھا۔ اللہ کے علاوہ حضرت مولا کائنات کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ سورما و پہلوان جس کے سامنے 100 لوگ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، جو 100 لوگوں پر اکیلے طرح بھائی تھا، اس کے مقابلے میں مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ تشریف مولا کائنات تشریف لے کر آتے ہیں، وہ ادھر بھوکا شیر کی طرح دھاڑے مار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں زخمی بھی ہوا تھا، اس کے اندر غصہ بھی تھا، بدلہ لینے کے لیے وہ بھی آیا بھی تھا کہ میں جنگ بدر کا جو بدلہ بھی لوں گا۔ ادھر غصہ سے وہ چور ہو رہا تھا، حاضرین محترم ادھر زخمی شیر تھا، خدا کی عزت کی قسم ادھر خدا کا شیر آیا ہوا تھا، ادھر خدا کا شیر آیا تھا۔ حاضرین محترم تو بہت لمبی حدیث پاک ہے، بڑی لمبی حدیث طویل حدیث